بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني يجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيدك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وسرت وانظر إليه وإذا وجهه يتلألؤ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولده الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمة. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها راية جد رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمة. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا وقرتين وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي يا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء.
ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهمتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي عليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذنني أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا، فاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسئدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إني أسألك ما توجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجي يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي ابن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا
یا وسیع الحسن والخلف الحجہ ایہا القائم المنتظر المہدی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہان حاجات. الہی اعمالنا قلیل وحاجاتنا کثیر وانت عالم بصیر رب مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہم انت ولی نعمتی والقادر علی طلبتی تعلم حاجتی فاسألک بحق محمد وآلہ محمد لما قضیتہ لی یا کریم. یا ساداتی و موالیہ انی توجہت بکم ائمتی وعدتی لیوم فقری وحاجتی الی اللہ وتوسلت بکم الی اللہ واستشفعت بکم الی اللہ فاشفعوا لی عند اللہ واستنقذونی من ذنوبی عند اللہ فإنکم وسیلتی الی اللہ وبحبکم وبقربکم ارجو نجات من اللہ فکونوا عند اللہ رجائی یا ساداتی یا اولیاء اللہ صلی اللہ علیہم اجمعین ولعن اللہ اعداء اللہ ظالمیہم من الاولین والآخرین آمین یا رب العالمین. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر. آپ سب کو پہلی شعبان اور شعبان کا یہ مہینہ بہت بہت مبارک ہو. ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر تاکہ میں اپنا نذران عقیدت پیش کروں. ایک اور صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر. مدح زینب لبوں پہ جاری ہے، مدح زینب لبوں پہ جاری ہے، آیتوں پر خمار تاری ہے، مدح زینب لبوں پہ جاری ہے. سن کے خطبہ علی بھی کہتے ہیں، سن کے خطبہ
علی بھی کہتے ہیں میری ہر بات اب تمہاری ہے مدح زینب لبوں پہ جاری ہے خود کو بولے کنیز زینب وہ خود کو بولے کنیز زینب وہ جس کو پردے کی پاسداری ہے مدح زینب لبوں پہ جاری ہے پھر گیا ہے یزید کا چہرہ پھر گیا ہے یزید کا چہرہ تم نے بیعت یوں منہ پہ ماری ہے مدح زینب لبوں پہ جاری ہے صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر شعبان کے حوالے سے چند اشعار صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر آ گیا شعبان خوشیوں کے زمانے آ گئے آ گیا شعبان خوشیوں کے زمانے آ گئے آ گیا شعبان خوشیوں کے زمانے آ گئے رونے والے محفلوں میں مسکرانے آ گئے آ گیا شعبان خوشیوں کے زمانے آ گئے اور کون آیا ہے زمین پر بن کے زینت باپ کی ہاں کون آیا ہے زمین پر بن کے زینت باپ کی پنجتن خود شوق میں جھولا جھلانے آ گئے آ گیا شعبان خوشیوں کے زمانے آ گئے میں علم لے کر چلا تو آئی غازی کی صدا میں علم لے کر چلا تو آئی غازی کی صدا ہو مبارک اب تمہیں بازو کٹانے آ گیا شعبان خوشیوں کے زمانے آ گئے دیکھنے سدرا سے آگے کے مناظر جبرائیل
دیکھنے سدرا سے آگے، دیکھنے سدرا سے آگے کہ مناظر جبرائیل، فاطمہ زہرا کے گھر چکی چلانے آ گئے، آ گیا شابان خوشیوں کے زمانے آ گئے، شکوہ قسمت سے نہ کرنا، جان سے بولے حسین، شکوہ قسمت سے نہ کرنا، جان سے بولے حسین، اب تو راضی ہے تجھے ہم خود منانے آ گئے، آ گیا شابان خوشیوں کے زمانے آ گئے، اس جہاں میں تکلم ہم فقیر بو تراب، اس جہاں میں تکلم ہم فقیر بو تراب، دشمن زہرا کو مٹی میں ملانے آ گئے، آ گیا شابان خوشیوں کے زمانے آ گئے، کون آیا ہے زمیں پر بن کے زینت باپ کی، ہاں کون آیا ہے زمیں پر بن کے زینت باپ کی، پنجتن خود شوق میں، پنجتن خود شوق میں جھولا جھلانے آ گئے، آ گیا شابان خوشیوں کے زمانے آ گئے، صلوات علی محمد و آل محمد۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ آپ سب کو شعبان کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو، تمام خوشیاں مبارک ہوں۔ جناب عابد جعفری صاحب کا کلام پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا بآواز بلند نعرہ صلوات۔ تیور جو تھے ایک اور نعرہ صلوات۔ تیور جو تھے پدر کے ملے ہو بہو وہی، تیور جو تھے پدر کے ملے ہو بہو وہی، لہجہ وہی، خطاب وہی، گفتگو وہی، اور حق کی بقا کے واسطے جو منتخب ہوئے، حق کی بقا کے واسطے جو منتخب ہوئے، دین نبی کو دیتے ہیں اپنا لہو وہی،
دین نبی کو دیتے ہیں اپنا لہو وہی، اور میسم کی طرح ذکر علی ہے مجھے پسند، میسم کی طرح ذکر علی ہے مجھے پسند، خاک بدن میں ہے میرے شاید نمو وہی، شاید ایک اور نعرے صلوات۔ خاک بدن میں ہے میرے شاید نمو وہی، اور سرشار جسے بو ذرو مقداد تھے بہت، سرشار جسے بو ذرو مقداد تھے بہت، ہم بھی نجف سے لائے ہیں جام و صبو وہی، اور زینب کو جو ملا ہے بطول سے، زینب کو جو ملا ہے بطول سے، صورت وہی، حجاب وہی، رنگ و بو وہی، اور بنت علی نے فاطمہ بن کر دکھا دیا، بنت علی نے فاطمہ بن کر دکھا دیا، ظالم وہی، نظام وہی، جستجو وہی، ظالم وہی، نظام وہی، جستجو وہی، اور ہے گمراہی کی ظلمتیں جن کے نصیب میں، ہے گمراہی کی ظلمتیں جن کے نصیب میں، ہوتے ہیں اہل حق سے صدا دو بدو وہی، ہوتے ہیں اہل حق سے صدا دو بدو وہی، اور یہ گلشن رسول خدا کا ہے امتیاز، ہے یہ گلشن رسول خدا کا ہے امتیاز، جس پھول کو بھی
بھی دیکھیے ہے رنگ و بو وہی، جس پھول کو بھی دیکھیے ہے رنگ و بو وہی۔ اور مقطع کا شعر ہے، عابد ہے ذکر آل محمد کا یہ کمال، عابد ہے ذکر آل محمد کا یہ کمال، کہتے ہیں حق پرست جو کہتا ہے تو وہی، کہتے ہیں حق پرست جو کہتا ہے تو وہی، تیور جو تھے پدر کے ملے ہو بہو وہی۔ نعرہ صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن آمد شعبان اور جشن ولادت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ لوگوں کو مبارک ہو۔ ولادت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی متعلق کلام پیش کر رہا ہوں۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ اثر دعا کو ملا ہے جناب زینب سے، اثر دعا کو ملا ہے جناب زینب سے، اثر دعا کو ملا ہے جناب زینب سے، بہت قریب خدا ہے جناب زینب سے، بہت قریب خدا ہے جناب زینب سے، علی کی بیٹی نے کلمے کی آبرو رکھ لی، علی کی بیٹی نے کلمے کی آبرو رکھ لی، صدائے صلی علی ہے جناب زینب سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صدائے صلی علی ہے جناب زینب سے، زمانہ لاکھ بجھائے بجھا نہیں سکتا، زمانہ لاکھ بجھائے بجھا نہیں
سکتا چراغ دین کی ضیا ہے جناب زینب سے چراغ دین کی ضیا ہے جناب زینب سے نہ ہو شفاعت بنتے علی تو کچھ بھی نہیں نہ ہو شفاعت بنتے علی تو کچھ بھی نہیں حیات ارض و سما ہے جناب زینب سے درود بھیجیے محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد حیات ارض و سما ہے جناب زینب سے اندھیرے شام کی تقدیر ہو نہیں سکتے اندھیرے شام کی تقدیر ہو نہیں سکتے چراغ شام جلا ہے جناب زینب سے چراغ شام جلا ہے جناب زینب سے وہ ہاتھ گردن شبیر پر نہیں کانپا وہ ہاتھ گردن شبیر پر نہیں کانپا جو ہاتھ کانپ رہا ہے جناب زینب سے جو ہاتھ کانپ رہا ہے جناب زینب سے جناب زہرا سے بے شک چلی ہے نسل نبی جناب زہرا سے بے شک چلی ہے نسل نبی نبی کا دین چلا ہے جناب زینب سے نبی کا دین چلا ہے جناب زینب سے اثر دعا کو ملا ہے جناب زینب سے بہت قریب خدا ہے جناب زینب سے اللہم صلی علی محمد علی ارواح المؤمنین والمؤمنات الخصوص الشہداء سورۃ المبارکۃ الفاتحہ.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بارے دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ سب کو آج کی شب بہت مبارک ہو. نہیں، تازہ کلام تو نہیں ہے، لیکن وہ دین کی مناسبت سے کلام ہے انشاءاللہ. جی کاغذ بالکل تازہ، بالکل لکھ کر. جی 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 بالکل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بقائے دین کی ضرورت جناب زینب ہے. بقائے دین کی ضرورت جناب زینب ہیں، اور اس بقا کی ضمانت جناب زینب ہیں، اور اس بقا کی ضمانت جناب زینب ہیں. یہ پہلی بیٹی ہیں، ماں باپ جن کے ہیں معصوم. یہ پہلی بیٹی ہیں، ماں باپ جن کے ہیں معصوم. کچھ ایسی پیکر عصمت جناب زینب ہیں، کچھ ایسی پیکر عصمت جناب زینب ہیں. جسے علی نے کہا تھا یہ میری زینت ہے، جسے علی نے کہا تھا یہ میری زینت ہے. وہ بنت شاہ ولایت جناب زینب ہیں، وہ بنت شاہ ولایت جناب زینب ہیں. اور بس ایک خدا نے کیا لہجہ علی میں کلام. بس ایک خدا نے کیا لہجہ علی میں کلام. بشر میں اس ہی کی سیرت جناب زینب ہیں، بشر میں اس ہی کی سیرت جناب زینب ہیں. اے دین مصطفیٰ بے حزن و اطمینان سے رہے، اے دین مصطفیٰ بے حزن و اطمینان سے رہے. اٹھی جو بحر حفاظت جناب زینب ہیں، اٹھی جو بحر حفاظت جناب زینب ہیں. اور علی و شبیر و شبر سبھی تھے صفی میں، علی و شبیر و شبر سبھی تھے صفی میں. اکیلی برسر نصرت جناب زینب ہیں، اکیلی برسر نصرت جناب زینب ہیں. کرے حفاظت عصمت جو بیری دائی میں، کرے حفاظت عصمت جو بیری دائی میں. عجب محافظ عصمت جناب زینب ہیں، عجب محافظ عصمت جناب زینب ہیں. اور قرآن عزم و وفا کربلا میں ہے عباس، قرآن عزم و وفا کربلا میں ہے عباس. اور اس قرآن کی تلاوت جناب زینب ہیں، اور اس قرآن کی تلاوت جناب زینب ہیں. وہ کربلا کے ہیں فاتح، اور یہ ہے فاتح شام. وہ کربلا کے ہیں فاتح، اور یہ ہے فاتح شام. شریک کار رسالت جناب زینب ہیں، شریک کار امامت جناب زینب ہیں. اور آخری شرح کے شجاعت علوی کی ہیں منفرد تصویر، شجاعت علوی کی ہیں منفرد تصویر. اور عکس جزء رسالت جناب زینب ہیں، اور عکس جزء رسالت جناب زینب ہیں. اور مکتب شیخ کے دکھے جمال مصیبت میں جس کو اے مظہر، دکھے جمال مصیبت میں جس کو اے مظہر. وہ ایسی صاحب ندرت جناب زینب ہیں، وہ ایسی صاحب ندرت جناب زینب ہیں. بقائے دین کی ضرورت جناب زینب ہیں، اور اس بقا کی ضمانت جناب زینب ہیں.
صلوات بر محمد و آل محمد. اجازت جناب. بارہ دیگر صلوات اب کیا کریں؟ چار مسئلے عرض ہیں اور اس کے بعد آج ہی کا کلام ہے جو پیش کروں گا انشاءاللہ. بالکل بالکل کہ عصمت مآب عظمت زینب نہ پوچھئے، عصمت مآب عظمت زینب نہ پوچھئے، یہ پنجتن کی روح تو زہرا کا چین ہے. عصمت مآب عظمت زینب نہ پوچھئے، یہ پنجتن کی روح تو زہرا کا چین ہے. وارث جو انبیاء کے ہیں شبیر تو بہن، کل ورثہ دار کار شریک حسین ہیں. وارث جو انبیاء کے ہیں شبیر تو بہن، کل ورثہ دار کار شریک حسین ہیں. صلوات علی محمد و آل محمد. بارہ دیگر صلوات. عرض کیا ہے کہ حضرت زہرا کے گھر میں پھر خوشی کا ہے سما، حضرت زہرا کے گھر میں پھر خوشی کا ہے سما، اور زینب کبریٰ کی آمد سے ہوا روشن جہاں. حضرت زہرا کے گھر میں پھر خوشی کا ہے سما، زینب کبریٰ کی آمد سے ہوا روشن جہاں. شعر سنیے گا حضور کے رخ پہ نانا کے تبسم، اور ہیں زہرا اور ہیں زہرا بشاد. رخ پہ نانا کے تبسم اور ہیں زہرا بھی شاد، اور آتے ہیں نظر حسنین کتنے شادماں. اور اس میں زینب باپ کی زینت کے ہے مانی لیے، اس میں زینب باپ کی زینت کے ہے معنی لیے، اور ان سے ہوں گے سرخ رو دین نبی کے جسم و جان. ان سے ہوں گے سرخ رو دین نبی کے جسم و جان. ہیں یہی کار حسینی میں برابر کی شریک، ہیں یہی کار حسینی میں برابر کی شریک. بھئی ان سے ہی تاباں ہے اب تک کربلا کا گلستان، ان سے ہی تاباں ہے اب تک کربلا کا گلستان. کس قدر اعلیٰ شرف اور مرتبہ کیسا بلند، بھئی حضرت زینب نے پایا غیر کیا جانے میاں. کس قدر اعلیٰ شرف اور مرتبہ کیسا بلند، حضرت زینب نے پایا غیر کیا جانے میاں. فاطمہ کی لاڈلی ہم شیر ہیں حسنین کی، فاطمہ کی لاڈلی ہم شیر ہیں حسنین کی. دختر مولا علی پلتی ہیں ان کے درمیان، دختر مولا علی پلتی ہیں ان کے درمیان. شعر سنیے گا حضور مقطع بند ہے کہ کتنا اعلیٰ ہے حسب اور کتنا پاکیزہ نسب،
کتنا اعلیٰ ہے حسب اور کتنا پاکیزہ نسب، ارے مرسل اعظم ہے نانا اور خدیجہ نانی جان، مرسل اعظم ہے نانا اور خدیجہ نانی جان، وہی ان کے دادا ہیں ابو طالب جو سردار قریش، ان کے دادا ہیں ابو طالب جو سردار قریش، بھائی ہاشمی اجداد ان کے اور ابراہیمی زبان، ہاشمی اجداد ان کے اور ابراہیمی زبان، اور دین خدا کا اور شریعت ان کے نانا جان کی، دین خدا کا اور شریعت ان کے نانا جان کی، آج باقی ہیں یہ سب زینب کی تھی قربانیاں، دین خدا کا اور شریعت ان کے نانا جان کی، آج باقی ہیں یہ سب زینب کی تھی قربانیاں، کربلا، یہ سر مقطع شعر حضور کہ کربلا زندہ ہے عزم و صبر زینب کے سبب، کربلا زندہ ہے عزم و صبر زینب کے سبب، بشام کوفے کی بجھا دیں جس نے ساری بجلیاں، شام کوفے کی بجھا دیں جس نے ساری بجلیاں، منتظر باطل تھا مٹ جائیں نبی کی کاوشیں، منتظر باطل تھا مٹ جائیں نبی کی کاوشیں، زینب و سجاد نے جس کی اڑا دیں دھجیاں، زینب و سجاد نے جس کی اڑا دی دھجیاں، اور حضرت زہرا کے گھر میں پھر خوشی کا ہے سما، زینب کبریٰ کی آمد سے ہوا روشن جہاں، صلوات علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کو شب شعبان مبارک ہو۔ یہ مہینہ اہل بیت اطہار اور ان کے جانے ماننے والوں سبھی کے لیے خوشیوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے، کوئی اس میں غم نہیں ہے۔ میری دعا ہے کہ خداوند کریم ہم سب کو بھی انہی کے صدقے میں ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں تو میں بہت سادے سے شعر ہے، کیونکہ اس میں اہل بیت اطہار کے کئی افراد کی مطلب آمد ہے، تو صرف انہی کو بس صرف یعنی ان کو نام سے یا اشارتاً ان کو باندھ دیا ہے، صرف بہت سادگی کے ساتھ، کوئی ایسی بات۔ ہو مبارک خدا کے پیمبر، کھل رہے ہیں چمن میں گلے تر، ہو مبارک خدا کے پیمبر، کھل رہے ہیں چمن میں گلے تر، پہلی شعبان کو آئی زینب، پہلی شعبان کو آئی زینب، ثانی فاطمہ بنت حیدر،
اور تیسری کو حسین آئے جگ میں، تیسری کو حسین آئے جگ میں، کشتی دین کے بن کے لنگر، اور چار کو آمد غازی عباس، چار کو آمد غازی عباس، کربلا کے جو ہیں شاہ صفدر، اور 5 تاریخ کو آئے عابد، 5 تاریخ کو آئے عابد، بن کے سجدوں کی زینت سراسر، بن کے سجدوں کی زینت سراسر، اور 7ویں کو ہے قاسم کی آمد، ہے نگاہوں میں مہندی کا منظر، 11ویں کو ہیں آئے جہاں میں، یہ حضرت علی اکبر کی ایک روایت کے مطابق 11 شعبان کو ان کی ولادت ہے، کہ 11ویں کو ہیں آئے جہاں میں، فخر یوسف شبیہ پیمبر، اور 15 شعبان کو تشریف لائے ہیں جو مہدی دین تابہ محشر، کم سنی ہی میں کام آئے دین کے، ہونا پھر کیوں بھلا ذکر اصغر، ماہ شعبان بڑا محترم ہے، ماہ شعبان بڑا محترم ہے، مہرباں بھی ہے خلاق داور، اور یاد ملا کو آدھی اذاں ہے، بھائی حی علی خیر العمل اور علی ولی اللہ کا ذکر نہیں ہوتا نا تو ظاہر ادھوری ہی ہے نا، کہ بھئی یاد ملا کو آدھی اذاں ہے، فائدہ کیا ہے قرآن رٹ کر، فائدہ کیا ہے قرآن رٹ کر، اور جب علین ولین کہو گے تب ملے گا تمہیں خلد میں گھر، جب علین ولین کہو گے تب ملے گا تمہیں خلد میں گھر، وہ شیخ
बेहूब आले पैम्बर, शेख बेहूब आले पैम्बर, ठोकरें खाओगे जिंदगी भर, ठोकरें खाओगे जिंदगी भर। और मुझको पूछे न कोई बला से, मुझको काफी है दामाने हैदर। और मैं ही साइल नहीं हूँ अकेला, मैं ही साइल नहीं हूँ अकेला, बूतुरा भी हैं सब जमाया पर। बूतुरा भी हैं जमा यहाँ पर, और दिल भी झुकते हैं, दिल भी झुकते हैं अपने रज़ीवां, दिल भी झुकते हैं अपने रज़ीवां। भाई तारे उतरे हैं जिस दर पाकर, तारे उतरे हैं जिस दर पाकर। हो मुबारक खुदा के पैगंबर, खिल रहे हैं चमन में गुले तर। सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाला। अस्सलाम अलैकुम। आप सबको विलादत शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की मुबारकबादी। आने वाले 2 प्रोग्राम्स जश्न विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु थर्सडे को यहाँ पर फरवरी 23 को होगा। जश्न विलादत हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम यहाँ पर सैटरडे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, सैटरडे फरवरी 25 को होगा इंशाअल्लाह। Both the programs will be recited by Maulana Bakri inshallah in Urdu as well as in English. No, it's only in Urdu. Both the programs will start at 7 p.m. with Namaz Maghriban inshallah. एक सूरह फातिहा की दरख्वास्त है शोहदा इस्लाम, आप सबके मरहुमीन और बिलखुसूस आज के प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स के मरहुमीन और मरहूम महमूद रज़वी साहब और मरहूम मोहम्मद रज़ा रज़वी साहब के लिए एक सूरह मुबारक है। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। اللهم صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفطن، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان، ولعن الله أعداهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابتهم فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. صدق الله العلي العظيم. I know you've been here almost every day for the past 5 or 6 days. I need a better salawat than that, inshallah. First of all, on behalf of myself, to all of you, to the Imam of our time, the Rahbar of the Ummah, the Maraji, and all of you, 2 Mubarak Bads for you tonight. One is on the Ahmad and the arrival of the month of Sha'ban, which I'll talk about in a moment. And one is on the eve of the Wiladat Basa'adat of Bibi Zainab, Salamullah alayha. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of you and your respective families on this night and make us of those who are Zainabi in nature, which I'll talk about in about 10 minutes, inshallah. The month of Sha'ban, as Razak said in his beautiful Shairi, and before that, the month of Sha'ban is the only month in the Islamic calendar without any Shahadat dates in it. Just like Muharram is the only month that has no Wiladat in it as well. This is a very special month. It's the month of Karbala, many ulama have said, and there's reasons for that. Beyond the actual tarihi and historical aspect, it gives us an opportunity to examine, analyze, recognize, and become aware of the heroes of Karbala beyond the musibah of what they went through. They left behind a philosophy, they left behind a process for us to understand and to adopt. And when we gather like this on the days of their birth, it gives us a chance to really understand why they did what they did. And maybe it's a beautiful way to start the month when we remember a woman who was known as Sharikatul Hussein. This laqab is not an easy laqab. The way Imam Hussein is described by the other Imams. For example, Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wasalam. He says that we are all this salvation and this kashti of Nabi Nuh alayhi salam. You know the parable or the metaphor that's been used in hadith when it comes to the Ahlul Bayt, that they are the ark of Noah, that whoever now embarks on this ark, they're saved. You've heard that 1,000 times. But our sixth Imam goes one step further to say that there's no doubt that we are all the ark of Noah, but Hussein's ark is a little bit wider and larger than any other ark there is of the Imams. So to have that bulandi of Imam Hussein and that level where Imam Hussein now is revered by other Imams is different than from my Naqis Zaban. Now at that level you have Imam Hussein, for anyone to be sharik at that level, they have to be at that level as well. And I'll do my best, it's a weeknight I understand, and you're tired and I'm exhausted, to make sure that I wrap it up within a decent amount of time. But let's first try to understand the idea that the month of Sha'ban is upon us. And oftentimes for my young guys, I explain to them that these months are what I refer to, or what ulama have referred to as accelerators on the path towards Allah. The example I often give is that sometimes when you are commuting from one place to another, you start off with small roads and main roads, and then you hit the highway. When you hit the highway, you start to accelerate 100, 120, and
realize the faster I'm going, the faster I'll get to my destination. And in that one chunk of 407, 404, 401 time, you really begin to accelerate towards the path of Allah subhanahu wa ta'ala, or your destination. These months of Rajab and the month of Sha'ban are accelerators on our path towards Allah. But one day now could be as fast as other months are, let's say, for example. And we are, of course, all this is preparation for the arrival of the month of Ramadan. Many ulama have said the nights of Qadr begin on the 1st of Rajab. That's really where our tayyari and our preparation begin. Obviously, two things that all of you know about this month is Munajat al-Sha'baniyah. It's a long munajat. If you can break it up into pieces every day, a little bit for yourself, that will be excellent. And I'll talk a little bit about that in about 2 minutes. And secondly, of course, is istighfar. Astaghfirullah wa as'aluhu tawbah. Both in Rajab and Sha'ban, this dhikr is mustahab. Whenever you can, wherever you can, remember this one line. And like I said in the Safar Imam Hussein Majlis, if we can at least achieve this immune system or immunity towards the sin of shaitan, then we've gone somewhere. In this munajat of Sha'baniyah, you'll notice that our fourth Imam, Imam Sajjad alayhi salatu wasalam, he has a certain tone he uses with Allah subhanahu wa ta'ala. And I remember when I was learning Farsi in Qom, later on when you were almost done learning the language, they would give you Arabic text with the Farsi translation underneath the text. And sometimes my teacher would give us small du'as to where you really understand how the Farsi is coming from the Arabic. So anytime that in the du'as that I was given during my Farsi time, the Ahlul Bayt would mention Allah as you. You are this, you are that, you are the one Allah. They would use the Farsi term as tu and not shama. And if you know a little bit of Farsi, I know my elders used to learn that in school. Tu and shama are used, although it means you, they're used differently. It's like ab and tum in Arabic. Sorry, in Urdu. It still means you, but it depends on who you're speaking to. The ones who have respect, of course, deserve your ab. And even in Farsi, you don't call an ustad, tu kuja budi, where were you? You would say shama kuja budi. Where were you? But yet in du'as, when it came to our Ahlul Bayt, when they referred to Allah subhanahu wa ta'ala, they wouldn't use shama. They would use tu. And it wasn't like it was a mistake or a misprint. Throughout the du'a, you would notice that it was tu razik hasti, tu maghfur hasti, tu rahman hasti. We're learning Farsi, right? So we would ask the ustad, is this a mistake? Is this, God forbid, is this like, what is this? This is not what we learned. And it's a point that was made to me easily, I think 15 years ago, that stuck with me. He said that there was such qurbat and closeness between the Ahlul Bayt and Allah subhanahu wa ta'ala, that there was, you referred to in Urdu as an apna pana between Ahlul Bayt and Allah subhanahu wa ta'ala, where there is this idea that there's no formalities there. Now those walls of takallufat are now down. I see you as someone who I'm very close to, almost as if a friend. So no, it's not battamizi or God forbid besati or disrespect. There actually is this level of closeness that we have. Now you come to Munajat al-Sha'baniyah, there's always a piece of that Munajat that I always mention every Sha'ban, and that is that Imam Sajjad says this, and it's an incredible line, that, oh Allah, on the day of judgment, if you grab me by the collar of my sin, I will grab you by the collar of your forgiveness. You would think, Jur'al dekhiye? That's what you would think? You talk to God like that? And he would say, I would talk to God like that. Because that's the level of yaqeen I have with Allah subhanahu wa ta'ala. That's the level of yaqeen. I don't expect anything less than that. So while you are reciting this munajat, going through it, one line, one portion, whatever you can do, whatever I can do, Allah give us tawfiq inshallah. Look at the tone by which the Ahlul Bayt speak to Allah subhanahu wa ta'ala. And maybe we need to adopt that same frankness with Allah subhanahu wa ta'ala. Maybe it's the idea that we don't need to be so timid when it comes to God. Of course, you maintain your respect. But when Allah subhanahu wa ta'ala feels that closeness from you,
He'll give that closest back to you as well. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Now, the verse that I chose to recite tonight from Surah Hajj, verse number 11, it's an incredible verse, and it's a verse that sometimes I feel like was revealed for us today. And that this is what makes the Quran such a miracle and a mu'jaza, is that for every era, for every nation, for every time, there's a tazigi about this Quran. There's a freshness about this Quran. These verses don't get old. This verse, Surah Hajj, describes a group of individuals, وَمِنَ النَّاسِ, a group of people, from people. There are those that worship Allah subhanahu wa ta'ala, worship Allah, not kuffar, not the munafiqeen, not the mushrikeen. They are the abd of Allah, but they worship Allah ala harfun. Harf in Arabic means the edge of a cliff or the edge of a boundary. And the imagery of the Quran is beautiful. Allah uses this imagery profoundly throughout the Quran. Paints a beautiful picture for us to understand. So imagine somebody standing at a cliff. Imagine somebody entering a hall, entering a marriage, entering an agreement, 1 foot in and 1 foot out. Like sometimes when I get phone calls from brides or from grooms a day before their nikah, and they're talking about the idea that, what are my rights, Malana? If in the case of a divorce, will this happen? If we get separated, will this happen? Baba, tomorrow's your nikah. Ye baat ki baat hai bhai, kam se kam jo hai wo, at least get through the nikah tomorrow. I mean, if you're walking into the nikah with 1 foot out, right, that's a problem. If you're asking me that, can I put a condition that, can my husband not have a second wife, for example, in the nikah nama, there's a problem at that moment. Are you fully into this marriage? Or when somebody comes, let's say, for example, and these are silly examples, I'm sorry, sits in the hall. I'm not talking about, Mohsin Bhai or Murtaza Bhai over there. They come and sit in the hall and they're right by the exit, because that's their khas jagah. Leave them alone. They're always there. They'll always be there. Empty, full, those two are always there, mashallah. But there are some people that always plant themselves by the exit door. In case his alim is no good, you can dash out and it's not a big deal, right? So these are people who are what? Ala harf. Okay, they're on the edge of the cliff. Allah says there are people who worship me ala harf, on the edge of the cliff. That if this doesn't work out, I'm out. And it describes it perfectly. And I will connect this back to Bibi Zainab in a moment. It's so beautiful. It's so beautiful. Allah says there are those فَإِنْ أَصَابَهُمْ خَيْرٌ. And please, I ask myself, we hear these verses, we might think of 10 other people. Don't worry about him. This is for you. It's for me. I would hear stories of the Ahlul Bayt from my teachers. I tell you this, I would hear anecdotes, nice examples. Imam Qadim, Imam Jawad, beautiful stories. I would leave the classroom in the hawza. I would see one of my English Tulab friends. I would say, oh man, my teacher dropped it today. Beautiful story, amazing, motivating, blah, blah, blah. I can't wait to tell the kids at Al-Mahdi about this story in the summertime. And my friend would say, the story was for you. I said, it wasn't for the people at Al-Mahdi. It was for you. Did you understand it? Did you apply it? The verse goes on to describe what he means by ala harf. Surah Hajj, verse number 11. Follow along if you can. That when things are good, فَإِنْ أَصَابَهُمْ خَيْرٌ, everything is khair. You give me, God, what I ask for. You make me somebody who is pur sukun. I'm comfortable. As long as that happens, it's ma'an nabi. I'm mutma'in. You can have my worship, you can have my khums, you can have my hajj, you can have my fajr, no problem. But the condition is what? فَإِنْ أَصَابَهُمْ خَيْرٌ. There has to be khair from you, God, and you get my worship. But then the Quran goes on to say in the same verse, وَإِنْ أَصَابَتْهُمْ فِتْنَةٌ. The moment that you give me a test, Allah, the moment that you give me one more piece of bad news,
One more diagnosis, one more broken engagement, one more miscarriage, one more broken job, one more firing, one more COVID positive test, blah, 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 this and that, this and that, this and that. When that happens, in qalaba ala wajhihi, I'm going to turn my face away from you. In qalaba ala wajhihi is one of the most disrespecting methods of behavior. It's like somebody who is so disgusted by you, they can't bear to see your face. So they turn your face away from you. Do you understand that? And very beautifully, khasara dunya wal akhirah. They've lost in this world. Who? Ala harf. In this world, and they've lost in that world. Because the reality is, this fitna that the verse talks about, this fitna is not prejudice. This fitna does not come just to the kuffar or the munafiqeen. All of you can attest to that. All of my elders have had their fair share of struggles and fitna. No doubt. Fitna in the Arabic term, not in the Urdu term. In the Arabic Quranic fitna, meaning a test, imtihan, azmayish. And so imagine now at that moment where Allah is calling you towards Him through that fitna, instead I turn my face away from Him. Now I've lost this dunya, I've definitely lost that world. ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ Khusran, sighe mubaligha. Meaning, you know what mubaligha means? I mean, it is not just a loss, it's a huge loss. A monumental loss. Now, how is this related to Bibi Zainab? And what is the point here? The point is that we have to move away from the harf and get to the middle portion of the deen. We're right in the center. Even if we edge towards the boundaries, we move ourselves back to the center. Now let's come to Bibi Zainab's life and you'll see my connection. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Now, when you've learned Tawheed, when you have read about Allah subhanahu wa ta'ala, if you guys remember grade 4, grade 3 Dinyat, Eastern Madrasa, or whatever the case may be, you had Sifat al-Sabutiyya and Sifat al-Salbiyya. So yeah, you were asked to memorize it. Next Sunday, spit it out and get perfect on your quiz. Now you are a master at Sifat al-Salbiyya and Sifat al-Sabutiyya because you got all them right. And they gave you, I think, 9. When it's la mahdud, it's unlimited. But you know these 9, you're good. What do these sifat mean? What? We either understand Allah through the things that He has that are thabit in Him, or we understand Allah by the things that He isn't, that are salb from Him, taken from Him. Look, if you want to describe somebody, sometimes you describe them by what they are, and sometimes you describe them by what they're not. He's not very tall, not a lot of hair. His beard is not that black either. He's not dark, he's not white. Right? He dresses okay. He's not the most articulate guy. All negative. He's not this, he's not that, he's not this. So you're canceling one by one by one by one. Okay? In the process, Allah is no different. Allah is not what? Allah is not jism. Allah has no makan. Allah has no face. Allah is not. So therefore, laysa kamithlihi shay. He's unlike anything else. Okay? Now come to Bibi Zainab. Keep that in the back of your mind. I'm asking a lot on a Tuesday night. Keep that in the back of your mind. Come to Bibi Zainab. A little bit about her life. What is it about her life that is so spectacular and so special? Why this lady? Understand a couple of things. Born on the 1st of Sha'ban, some say in Jamad al-Awwal, but we have the riwayat here of 1st of Sha'ban, in the 5th year after Hijri. Okay? So her first 6 years was with the Holy Prophet. Her first 7 years was with her mother, Sayyidah Fatima Zahra. Salamun alayha. She was then surrounded, as you hear in the Shadi, surrounded by ismat upon ismat. Her pinnacle, to me, was the moment that her father spent 4.5 years in Kufa. And I want you to understand the connection between Bibi Zainab and Kufa a little bit. Okay? We know about Karbala, we know about the bazaars of Sham, but there are bazaars in Kufa as well that Shahzadi went through. And some historians have said the bazaars of Sham were difficult. But maybe what was more difficult for Zainab was Kufa as opposed to Sham. And I'll tell you why.
Because Sham didn't know Bibi Zainab. Sham did not know Bibi Zainab. I mentioned on Saturday that the only introduction to Islam in Sham was through Muawiyah. And he convinced the Shamis that any talk of the Ahlul Bayt in any sort of traditions or scriptures are me and my son and my father, we are the Ahlul Bayt. So all they saw, the Ahl Haram who entered the bazaars of Sham, they were radicals, rebels, who were coming to what? To basically confront and protest against your Khalifa, Ya'ni Muawiyah. So of course they're going to throw garbage at them and rocks at them and hurl all sorts of words at them. They never for once imagined that this is a family of the Prophet. And that's why you hear in Masa'ib sometimes, when somebody stumbles across the fact that this is what? The granddaughter of Fatima, they lose their mind. That was Sham. But in Kufa, they knew who Zainab was. And they revered who Zainab was. And I'll tell you why. Because in Kufa, in 4.5 years of Mawla Ali's Khilafat, where the Paytakht, the capital of that Khilafat was Kufa, whenever Imam Ali would give a dars to men, a question and answer to men, a khutbah to men, the women would come and say, can you give us the same respect? We want to have a nashist with you, a majlis with you, a Q&A with you, a khutbah with you. We have a lot of questions. He would never go himself. Instead, he would send his daughter Zainab. She would represent her father in Kufa, have these incredible intellectual, theological, logical conversations. To the point where Imam Ali would tell these women, whatever answer Zainab gives, it's as if I'm giving the same answer. And she had a following in Kufa, Zainab did, amongst the women. Now imagine 20 years after her father passes away, she enters Kufa as a prisoner tied up, disrespected. She's already carrying the trauma of the day of Ashura. And I mentioned this in House Majalises many, many times. But remember, Masa'ib is a laqab that, even on the day of her Jashan, we can't escape. That laqab is there for a reason. She saw things that no other members of the Ahlul Bayt saw on the day of Ashura. Hatta Imam Hussein. Imam Hussein never saw one person being beheaded. Never saw one shaheed beheaded. Never saw one shaheed trampled by horses. Never saw women and children being killed, essentially. As long as Hussein and Abbas were alive and there, nobody had the jurat or the audacity to behead anybody. But the moment that Imam Hussein was killed, the beheading began. And the one who had witnessed that was Zainab. I'm going towards something. Just follow me as I go a little bit of a pahlu of Masa'ib. I don't wish to read Masa'ib, but let's understand what she's carrying when she finally gets to that pinnacle, and where? In the Darbar of Yazid. And then I'll bring the verse in after that. She carries that trauma of Ashura. She goes towards Kufa now, enters a city that she's revered in, respected. Imagine now. Imagine Maulana Ijmal going to Montreal after all those years of khidmat, people respecting him, loving him. God forbid, after 10 years he returns back in a different state where he's humiliated, God forbid. She's entering the bazaars of Kufa as a prisoner, not just any prisoner, tied up as if she committed some huge crime. Ridiculed, disrespected, thrown garbage at, talked down to. Men looking at her with their non-madam eyes. The same Zainab where the neighbor of Imam Ali would say that I know Ali has daughters, I've never seen them before. That if she ever wanted to do the ziyarat of Baqi, for example, she would have an entourage, for lack of a better word, who would surround her and take her to Baqi just in case some non-mahram man would look at her. If Imam Ali left Kufa with her and others, he would not return back to Kufa until the sun would set, just in case a non-mahram man might see her in broad daylight. That same Zainab now in that same Kufa is being paraded, I'm sorry for that word, in the bazaars of Kufa. That's hard. That's hard. It's in Kufa that she got the laqab of alima ghayri muallima. That's the laqab in Kufa she got.
When people heard that she is a very intellectual, logical person who mastered the Islamic sciences. It's not just somebody who took the kids to Kufa and Sham. She had a whole 50 years of life before the day of Ashura. Now she enters Sham. Walks through that bazaar that many of you have walked through already. Enters a courtyard. 700 men, you've heard it 1,000 times. She's separated. That alone is one musahib. She's separated from the men, the women, and all the children. There comes a moment where Imam Sajjad is there beside Bibi Zainab, and so is Janab Fizza. And they are forcefully separated from Bibi Zainab. And she stood there alone on this stage where men in the balcony and Yazid on this takht chubi of a member, he calls. And he's addressing her, the daughter of Fatima. You would think at that moment now, and this is where I'm getting to, you would think at that moment now, the trauma of the day of Ashura, the sheer physical exhaustion of the journey, right? And if you have some time, measure how many kilometers from Karbala all the way to Kufa, okay? Then measure the speed of a camel. A camel walks the same speed as a human being does. Figure out how many miles that is, how many days that journey is. The day of Ashura happened in October in the desert heat. That's hot, okay? All these things keep in mind. Enters Kufa, disrespected. People I'm sure she recognized and they recognize her. Enters Sham. Now she gives this khutbah. And you've read the khutbah, I'm sure. You've heard about the khutbah, I'm sure. She wasn't prepared for the khutbah. It's not like me. If I know I'm speaking here tonight, I spend hours preparing for a half-an-hour lecture in front of people who I love. Well rested, well fed. I'm comfortable. Not a hostile environment. But look at Zainab's khutbah in that environment. Understand the maqam of Zainab. And in that moment, with all that emotional trauma, physical tiredness, being in front of these men, in front of a man who could easily have killed her on the spot, she delivers a groundbreaking khutbah without zero preparation. And her emotional intelligence during that khutbah is at an all-time high. And ulama have said one of the only qualities that she had to have in order for her to deliver that groundbreaking khutbah was something called yaqeen and conviction. You don't deliver a khutbah like that without yaqeen in Allah subhanahu wa ta'ala. You don't look Yazid in the eye and mention, and this is a statement from the khutbah, that the offspring of shaitan are being born inside your loins right now. You're the vessel that brings the awlad of shaitan into this world. Aankh mein aankh. She was somehow able now to park the emotion or convert the emotion and benefit from that moment. And that moment was, I have a chance now to educate these 700 men in the balcony of who Yazid truly is. And that's the beauty of both their khutbahs, is that they complement each other very, very well. Imam Sajjad's khutbah doesn't mention Yazid once. Bibi Zainab's khutbah doesn't mention the Ahlul Bayt once. In the process, both of these khutbahs did one reality, two realities. Unveiled Yazid and introduced the true Ahlul Bayt. I am the son of so-and-so. I am the son of so-and-so. If you don't know us by these 6 qualities. Ilm and hilm and shuja'at, you've heard it 1,000 times. The point I'm trying to make is that she proved that when you stop worshiping Allah ala harf, when you stop doing that, when you bring yourself out of the edge of the cliff, the edge of the boundary, and you completely mutlaqan and completely now drown yourself in front of Allah subhanahu wa ta'ala, you could be standing in the belly of the beast and still have that conviction. And that's sometimes what our young guys and us lack today, is a little bit of strength in our commissioning and our yaqeen. For her to deliver a khutbah like that, and to have these men who were black-hearted, hard-hearted,
to have them bury their faces in their hands, crying like infant children, to the point where Yazid thought, I'm going to lose my darbar right now. You know, it reminds me of the Holy Prophet. And I'll tell you a quick story. Why is the Holy Prophet, his mission so incredible? Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad, please. 23 years of his prophethood, what he was able to accomplish is nothing short of a miracle. That's not news to any of you. It's just facts. He was on the verge in his last year of life in this world to inviting world leaders towards Islam. Letters were sent out already and he passed away. I mean, he was ready to take on Rome and Iran, the superpowers of those worlds. How did he do it? Many analyze how he did it. But he was somehow able to get to the heart of those people who had rocks and stones for hearts. To give you some idea, one small story, and I apologize, it's a little bit, depressing. You know, a social norm back then was burying newborn daughters alive. But not everybody would bury them right when they were born. They would wait and see. Is this daughter of mine an asset to me or not? Can she bring me some luck maybe? She can't go to war, she can't work. I have to cover her expenses. She becomes a liability. Things were very transactional back then. The story tells us, and I apologize, it's heartbreaking, that a father takes his 11-year-old daughter to the qabristan, to the cemetery, and begins digging a grave. Now you dig a grave in that desert heat, you're going to be pouring in sweat. The books of history tell us that this daughter knew what was going to happen. Out of her fitri love for her father, she takes out her rumal, her sweat, her handkerchief, begins to dry the sweat off of her father's forehead while he digs a grave for her. You would think if you had 1 ounce of a heart, you would stop. He continued and he finished his job. Those kind of hearts are the hearts that the Prophet of Allah converted towards Islam. That's a miracle. But a hint of that was what Bibi Zainab did in the Darbar of Yazid. These were people who were hard-hearted, who enjoyed the tamasha of watching women get paraded. You have to be stone-hearted for that. For words now to destroy your heart to the point where you are embarrassed to be in that mahfil is the power of words. It's also the power of conviction. She had every right, and if she just crumbled at that moment, remained quiet, broke down and cried, gave into the emotion, nobody would have blamed her. She parked all of that, and she put her yaqeen in front of her. And she delivered a historical khutbah, just like her mother did for Fadak. In front of those people who were responsible for every emotion she had, in the Prophet's mosque, surrounded by men, everyone waiting on her every last word, and she delivered a khutbah that destroyed those individuals. And that happens when you don't worship Allah ala harf. So I went the other way. That when you don't worship Allah on the edge of a cliff, when you are in, I'm in. Through thick and through fitna, through khair, I'm in. Ala kulli halin, I say alhamdulillah. My shukr and my gratitude is not conditional to Allah subhanahu wa ta'ala. My submission is not contingent on His khair. You give me, let's say, for example, my du'as, I'll give you my worship. Doesn't work like that with people who are not ala harf. Because when you're not ala harf, when you're right in the middle, when you're in the middle of that markaz of tawheed, this dunya can throw anything it wants at you, you won't be shaken. Your tawheed won't go anywhere. And that brings me to my last point. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad, please. How do we apply her Wiladat today to our life today? My last point. We oftentimes say that Imam Hussein left a process for us on the day of Ashura, no doubt. His blood, his shahadat didn't result in immediate change. Yani Yazid still ruled. So many people use the argument that what's the point of all that if it's not a result-driven exercise? And we argue by saying Imam Hussein left a process for us to follow.
that in front of a zalim, in front of a tyrant, you give everything, but you don't give bay'ah to that tyrant. That's the process. If that was his process, Bibi Zainab also left a process behind as well. And by doing so, there were three ultimate paths that were derived from this Karbala story. One is a Yazidi process, and you're seeing that everywhere right now. One is a Husseini process, which is for me to what? Give up my life, to be a shaheed, the front lines, fighting ISIS and Daesh and other imperial powers. And the third one is a Zainabi approach. And that approach doesn't require arms. It doesn't ask you to give up your blood. It requires a war or a fight on awareness. She destroyed the courtyard of Yazid through her words. She didn't have a sword in her hand. She had her words. And she had her conviction. And her conviction sometimes was the biggest weapon against Yazid at that moment. That was a chipping away process. We today also, and many can say, we are in the courtyard of Yazid today. Everywhere you look, I'm not talking about geographically, just this world is moving towards that Dajjali system that will challenge the Imam. We're already there, if you ask me. This individualistic, non-spiritual, you can't even mention the word God. God has become a taboo word. They'll say nature, they'll say science, they'll say spirituality, a higher calling. They'll call all that, but they won't use the word God for some reason. And that is a direct deconstruction of spirituality today that is affecting our youth today. There's no doubt about that. Questions that have been asked of me in the past 10 years have not been asked in the past 50. Hijab was never a question, at least I remember growing up. Khums and marjiyat was never a question of me growing up. It was a pillar of the deen, and you accepted it, and you moved on. Now everything is zid sawal. Everything is under question. And part of that is because the system that we live in today. What do we do in that process? Do we approach it through the Yazidi approach? The Husseini approach? Of course not. We're not asked to do that in the West here. Our approach is a Zainabi approach. To be informed, to be aware, and spread that awareness whichever platform you want to use. To your children, to yourself on social media, to others in your classrooms, on the pulpit, in your poetry, whatever you want to do, we have to adopt the Zainabi approach. In that approach, that is a jangin narmi, the ulama call it. It's a soft war. It's a war of the conscious. It's a war of the intellect. It's a war of awakening. As much as this society is trying to numb us and put us to sleep, we have to remain awake. This yaqza movement we have in our deen, keeping spiritually awake, is very, very crucial that we have. And that's what we have to learn from this woman, is that she took this dard and this gham and this hurt, and we all have our scars, we all have our pain. My elders have their pain for sure, but you have to learn to use that within your conviction, not get to the edge of the cliff, but come to the middle of the maidan and use that conviction now to do what? To spread awareness of the Imam's mission. Because if she was trying to spread awareness of her Hussein's mission, we also have a Hussein al-Ghibat as well. If Imam Hussein needs Ali Akbar, Abbas and Zainab, then so does our Hussein as well. So we have a job to do. I have work to do. All of you have work to do. Part of that is not just to come and celebrate, extract something from her life and apply it into yours, inshallah. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless us on this path, inspire us on this path. It's hard. We need your help, Allah. We're begging you. There are all sorts of attacks coming subconsciously, indirectly, directly. We want to be able to use our conviction and yaqeen as a shield against these things, inshallah. Which means what? We have to build our yaqeen, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept our amal in the month of Rajab. Give us tawfiq to do more in the month of Sha'ban. Allow this year's month of Ramadan to be the best month of Ramadan there is. And finally, Allah, one dua that we have in these beautiful days, and that is the zuhur of our Imam, inshallah, and that we be beside him when he comes. Thank you very much for your patience. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
متوجہ زیارت سیدہ زینب السلام اللہ علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا بنت سید الانبیاء، السلام علیکم یا بنت صاحب الحوض والحوض اللواء، السلام علیکم یا بنت من عرج به الى السماء وصل الى مقام قاب قوسین وادنا، السلام علیکم یا بنت النبی الہدی وسید الورى ومنقذ العباد من الردى، السلام علیکم یا بنت صاحب الخلق العظیم والشرف العمیم والآیات الذکر الحکیم، السلام علیکم یا بنت صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المشهود، السلام علیکم یا بنت منہج الدین الاسلام وصاحب القبلة والقرآن وعلم الصدق والحق والإحسان، السلام علیکم یا بنت صفوة الانبیاء وعلم التقى ومشہور الذکر فی الارض والسماء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا بنت خیر خلق اللہ وسید الخلق اول العادد قبل ایجاد ارضہ وسماواتہ وآخر العبد بعد فناء الدنیا وأهلها الذي روحه نسخة اللاهوت وصورته النسخة الملك والملكوت وقلبه خزنات الحي الذي لا يموت ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا بنت المزلل بالغمام والسيد الكونين ومولى الثقلين وشفيع الأمة يوم المحشر ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا بنت سيد الأوصياء، السلام عليك يا بنت امام الاتقیاء، السلام علیکم یا بنت رکن الاولیاء، السلام علیکم یا بنت عماد الاصفیاء، السلام علیکم یا بنت یعصوب الدین، السلام علیکم یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیکم یا بنت سید الوسین، السلام علیکم یا بنت قائد البررت، السلام علیکم یا بنت قامع الکفرت والفجرت، السلام علیکم یا بنت وارث النبیین، السلام علیکم یا بنت خلیفۃ سید المرسلین، السلام علیکم یا بنت ضیاء الدین، السلام علیکم یا بنت النبع العظیم علی الیقین، السلام علیکم یا بنت من حساب الناس علیہ والکوثر بین یدیہ والنص یوم الغدیر علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا بنت من قاد زمام ناقتہا جبرائیل وشارکہا فی المصابہ اسرافیل وغضب بسببہا الرب الجلیل وبکا لمصابہ ابراہیم الخلیل ونوح وموسیٰ والکلیم فی کربلا، السلام علیکم یا بنت البدور السوات، السلام علیکم یا بنت الشموس الطوال ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا بنت زمزم والصفا، السلام علیکم یا بنت مکہ ومنى، السلام علیکم یا بنت من حمل علی البراق فی اللہوہ، السلام علیکم یا بنت من حمل الزکاة باطراف الردا وبذل له على الفقراء، السلام علیکم یا بنت من اسرع به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، السلام علیکم یا بنت من ضرب بالسیفین، السلام علیکم یا بنت من صلى قبلتین، السلام علیکم یا بنت محمد المصطفى، السلام علیکم یا بنت علی المرتضی، السلام علیکم یا بنت فاطمة الزہراء، السلام علیکم یا بنت خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم وعلی جدک محمد المختار، السلام علیکم وعلی ابیک حیدر الکرار، السلام علیکم وعلی السادات الاطہار الاخیار وهم حجج اللہ علی الاقطار وسادۃ الارض والسماء الذین حبهم فرض علی اعناق کل الخلائق، السلام علیکم یا بنت ولی اللہ المعظم، السلام علیکم یا امۃ ولی اللہ مکرمہ، السلام علیکم یا ام المصائب یا زینب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ایتها الفاضلۃ الرشیدۃ، السلام علیکم ایتها الکاملۃ العالمۃ عالمۃ العاملۃ، السلام علیکم ایتها الکریمۃ النبیلۃ، السلام علیکم ایتها التقیۃ النقیہ، السلام علیکم یا من ظہرت محبتها للحسین المظلوم فی موارد عدید وتحمل المصائب المحرقہ للقلوب ما تحملات شدیدا، السلام علیکم یا من حفظت الامام فی یوم عاشوراء فی القتل وبذلت نفسها فی نجات الزین العابدین فی مجل الاشقى الاشقیاء ونطقت كنطق علی علیہ السلام فی سکک الکوفۃ وحولها کثیر من اعدائه، السلام علیکم یا من نطحت جبینها بمقدم المحمل اذا رات راس سید الشہداء ويخرج الدم من تحت قنایا ومن محملها بحيث يرى من حولها من اعدائه، السلام علیکم یا طالیۃ المعصوم، السلام علیکم یا ممتحنت فی تحمل المصائب کالحسین المظلوم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ایتها
بعیدۃ عن الاوطان السلام علیک ایھۃ الاسیرۃ فی البلدان السلام علیک ایھۃ المتحیرۃ فی خرابۃ الشام السلام علیک ایھۃ المتحیرۃ فی وقوف علی جسد سید الشہداء وخاطبت جدک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بہذا النداء صلی اللہ علیہ ملائکۃ السماء ھذا حسین بالعرا مسلوب الامامۃ والرضا مقطع الاعضاء وبناتک سبایا وإلی اللہ مشتکا وقالت یا محمد ھذا حسین تشفی علیہ الریح الصبا مجزوز الراس من قفا قتیل اولاد البغا وحرز ناہ علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا من تہیج قلبها للحسین المظلوم العریان المطروح علی السرا وقالت بصوت خزین بأی من نفسی له فدا بأبی المحموم حتی قضا بأبی من شیبت تقطر بالدماء السلام علی من بکت علی جسد اخیہا بین القتلى حتی بکا لبکائها كل صدیق ودوم ورا الناس ودموع الخير تنحدر على حافرها على التحقیق السلام على من تکفلت وجماعت في أسر عاشور بنات رسول الله وأطفال الحسين وقامت لها القيامة في شهادة طفلين الغريبين المظلومين السلام على من لم تنم عينها الأجل حراست على رسول الله في تفازين نوا وصارت اسیرت الذلیلۃ بعید العادا السلام علی من رکبت بعیرا بغیر وطان ونادت آخاها ابا الفضل بهذا النداء اخی ابا الفضل انت الذي ارکبتنی اذ اردت الخروج من المدینۃ السلام علی من خطبت فی میدان الکوفۃ بخطبۃ نافعۃ حتی سکنت الاصوات من کل ناحیۃ السلام علی من تجت فی مجلس ابن زیاد باحتجاجات وضحیت قالت فی جوابه ببینات صادق اذ قال ابن زیاد لزینب سلام اللہ علیہ کیف رأیت صنع اللہ بأخیک الحسین قالت ما رأیت الا جمیلا السلام علیک یا سیرۃ بعید العداء فی الفلاحات ورأیت اہل الشام فی حالت العیش والسرور ونشر الریات السلام علی من شد الحبل علی عضدها وعنق الامام زین العابدین وادخلوها مع 16 نفرا من آل رسول اللہ وهم كالأسرى مقرنين بالحديد المظلومين وقال علي بن الحسين عليه السلام ليزيد يا يزيد ما ظنك برسول الله صلى الله عليه وآله لو رأينا على هذه الحالة ثم قالت المصائب زينب له قائلا لعله واستحل فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل منتهيا على ثنايا ابي عبد الله عليه السلام سيد الشباب اهل الجنه تنكتها بمخسرة ثم قالت ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك اني لاستغفر قدرك واستعظم تقريك واستكثر توبيخك لكن العيون عبرا والصدور حرا على فالعجب كل العجب لقتل الحزب الله النجبا بحزب الشيطان الطلقا ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما حين لا تجد الا ما قدمت يداك وما ربك بظلام للعبيد فإلى الله المشتكى وإليه المؤول في الشدة والرخاء وقد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمهون ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك الأمدانا ولا ترخز عنك آرها وهل رأيتك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد يا يزيد ما سمعت قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فالحمد لله رب العالمين الذي ختم لأولنا بسعادتنا والمغفرة والآخرنا بالشهادة ورحمة ونسأل الله أن يكمل لهم الثواب ويوجب لهم المزيد ويحسن علينا الخلافة إنه رحيم ودود وحسب الله ونعم الوكيل وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا أمير المؤمنين سيد الوسين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيد النساء العالمين السلام عليك يا حسن مجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين ولا علي ابن الحسين ولا أولاد الحسين خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس
وجميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أئمة الهدى علي زين العابدين محمد الباقر جعفر الصادق موسى كاظم علي الرضا محمد تقي علي النقي والحسن العسكري. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله